میک اٹ اے پوائنٹ کہ میں اس کو ریز کروں اور یہ ٹیکس کی ڈائریکٹری جو ہے نہ صرف جو ہے یہ پارلیمنٹیرینز کی مجھے یاد ہے کہ اس میں بزنس مین کا بھی ہوتا تھا ایک پوری why did a journalist have to raise this point for you to take notice of it? ویری فرینک میرا خیال تھا کہ ابھی بھی پبلش ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا. آپ کمیٹی میں موجود تھے جب چیئرمین ایف بی آر سہیل احمد صاحب نے بات کی, اسٹینڈنگ کمیٹی تھی فائنانس کی, فوج بات صاحب شیئر کر رہی تھی, ریکمنڈیشن دی گئی تھی کہ اگلے سال سے شائع کی جائے گی, لیکن فائنانس بل میں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آئی. اگر آپ اس کے فیور میں تھے تو آپ اس کو اٹھاتے کہ یہ کیسی ریکمنڈیشن تھی جو ابھی تک فائنل نہیں ہو پائی ہے. میں آپ ذرا میں اس کمیٹی کی میٹنگ میں تھا اس وقت جو ہے بالکل آپ مجھے اسی طرح یاد ہے. صاحب آپ میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا کس کمیٹی کی میٹنگ میں ہوتے ہیں. نہیں میں بیچ میں 2 میٹنگوں میں ایبسینٹ رہا ہوں جس میں یہ آج کی بات ہے. آئی ایڈمٹ کہ مجھے لا علم ہوں میں اس بات سے. اوکے, ویسے ابھی یہ جو بات ہوئی کہ لوگ ٹیکس کیوں دیں, دیکھیں یہ میں سارا یہ کیمرہ مین جو بہت کم تنخواہیں لیتے ہیں ان کے سورس کے اوپر ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے. ریاست سروسز کیا پرووائڈ کرتی ہے, یہ انسینٹیوائز کر رہا ہے نا آپ نے, وہ دیکھتے ہیں جی جو ٹیکس نہیں دیتا اس کے پاس طاقت بھی ہے, اس کے پاس گاڑی بھی ہے, اس کے پاس بنگلہ بھی ہے, دندناتا بھی پھرتا ہے, کام بھی اس کا ہو جاتا ہے, وائی شوڈ بی پے ٹیکسز. پہلے دیکھیے یہ جو بہانہ ہے نا, یہ بات تو بنیادی طور پر اصولاً صحیح ہے لیکن یہ خطرناک ہے. اس سے جو ٹیکس دینے والا ہے نا, جو ایمانداری سے دیتا ہے, میں آپ اور جہانگیر یہ ہم اس میں سے نہیں بچ سکیں گے. جو نہیں دیتے ان کو ہم ایک بہانہ دے رہے ہیں کہ وہ ٹیکس نہ بھرے. یہ دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا ایک بہانہ سنا کہ جو لیجسلیٹرز ہیں, جو ممبران پارلیمنٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری آمدن کا اندازہ ہو جائے گا چوروں کو, تو وہ وہاں پر, یہاں پر تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ چور ہے کون. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیے بات سنیں, ان کی جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ان کی جو سونے کی گھڑیاں ہیں, یہ جس طریقے سے اپنی دولت کو وہ پھینکتے ہیں, دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے طاقتور ہیں, یہ اس سے چوروں کو نہیں پتہ چلتا کہ ان کے پاس کتنا کچھ ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ٹیکس نہ دینے کا جو سوال ہے یہ دور کی بات. ہمیں اس وقت جو موجودہ اخراجات ہے اس میں بچت کرنی, بچت نہیں, اس میں جو چوری ہے اس کو منع کرنا چاہیے. آپ تمام ملک کے اخراجات کی بات کریں, میں کہہ رہا ہوں صرف 8 بڑے جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جن کی ابھی ذکر بھی کیا کہ 280 ارب روپے اس میں ان کا خسارہ. یہ ایک سال میں کیوں نہیں, یہ بجٹ میں یہ کیوں نہیں یہ سوال پوچھ کے ہم جناب یہ نمائندے جو ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں پر وہ جب غریبوں کو واپس دیتے ہیں اس پر اپنی پارٹی کے لوگوں کے نام لگا کر. جی یہ ہم باتیں کرتے رہیں گے, کس نے کرنا ہے کیا کرنا ہے, اس کو ایک طریقہ کار سے اگلا قدم لیں. اگلا قدم یہ ہے کہ ایک کیمپین چلائیں کہ جو بھی اس وقت انفلوئنشل پوزیشن میں ہے, یا وہ پارلیمنٹ میں ہے, یا پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے, یا اس کی باڈی ہے, جو بھی لوگ ہیں, ان سب کو والنٹیرلی ٹیکس ڈکلیئر کر دینا چاہیے. نہ انتظار کریں ٹیکس ڈائریکٹلی چھپنے کا, نہ انتظار کریں کسی اور چیز کا. آئیں ان سے کہیں آپ اپنا ٹیکس ڈکلیئر کریں گے, اگر نہیں کریں گے پوچھیں کیوں نہیں کرتے. فائد صاحب کیا یہ درست تجویز ہے کہ اس سے آغاز ہو؟ میں ایک جہاں پہ جو ہے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, جائز کرٹیسائز کیا جا رہا ہے پارلیمنٹیرینز کو اور سیاستدانوں کو, لیکن ایک میں بات بتا دوں, ہم واحد طبقہ ہیں جو سال کے سال جو ہے اپنے ریٹرنز جو ہے سبمٹ کرتے ہیں جو پبلک پراپرٹی ہیں, اور وہ ویب سائٹ کے اوپر ہمارے تمام کے تمام جو ہے نا ایسٹس, ہماری لائبلٹیز, ہمارا گاڑی نہیں ہے اس میں جو ہے کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے, وہ غلط ہے, صحیح ہے, وہ ان کو پکڑا جا سکتا ہے, لیکن کم از کم ہمارے یہاں پروسیجر تو موجود ہے نا, آنےسٹ ڈکلیریشن ڈگری والوں کو آپ لوگوں نے پارٹیوں سے پھینکا نہیں. دیکھیں ان کو بار بار آپ اپنے ٹکٹ دے رہے ہو, فراڈ کی دنیا پاکستان میں میں کہہ رہا ہوں جو انفلوئنشل لوگ ہیں, جو جج بھی ہے, صحافی بھی ہے, وہی 2-3 لاکھ لوگ جو خواجہ آصف صاحب نے شروع میں فرمایا تھا, بالکل صحیح کہا تھا, ان 2-3 لاکھ لوگوں کا ہمیں پتہ چلنا چاہیے ٹیکس کتنا دیتے ہیں. جی خواجہ صاحب
جی میں بالکل جو جہانگیر کہہ رہے ہیں بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اچھا برا نظام جس وقت موجود ہے کسی طبقے کے ایسٹس لائبلٹی وہ چاہے وہ غلط ڈکلیئر کرتے ہیں صحیح ڈکلیئر, لیکن ایک نظام اگر موجود ہے تو صرف اور صرف پالیٹیشینس کے لیے موجود ہے کہ ہم ہر سال جو ہے جون 30 جون کا جو ہے ہم اپنی ڈیکلریشن جو ہے وہ سبمٹ کرتے ہیں. کسی فوجی کا, کسی جج کا, کسی بیوروکریٹ کا موجود نہیں ہے اور صرف پارلیمنٹیرینس کا الیکشن سے پہلے کی موجود ہے. خواجہ صاحب آپ کی بات غلط ہے, مجھے بولنے دیں. میں یہ انفارمیشن ہر سال دیتے ہیں ہر سال. لیکن آپ کا کل پتہ لگایا چلا تو آپ کو کوڑے نکلتی ہے. جی سارا سر کراڈو گاڑی کی جگہ کوڑے نکلتی ہے جب ہم اسمبلی میں بڑی بڑی گاڑیاں دیکھتے ہیں, لیکن وہ جو الیکشن کی وجہ سے گوشوارے نکلواتے ہیں اس میں غلط بیانی ضروری ہے کہ ٹیکس کی بات ایک مثال بنے. آپ پارلیمنٹ میں آئے, لوگوں نے آپ کو الیکٹ کیا. خواجہ صاحب آپ کی پارٹی ایک بڑا چھوٹا سا ایسٹیمیٹ ہے, پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, اور وہاں پہ جو جتنے بھی ٹریڈرز ہیں ان میں سے کوئی بھی ٹیکس نہیں دیتا. سیلز ٹیکس ایکٹ کے تحت تقریباً 80,000 جو دکاندار ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں, جن میں سے 35,000 لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کا کاروبار ہی نفے میں نہیں ہے تو وہ ٹیکس کیا دے. درست ہے کہ بڑے بڑے دکاندار اور ٹریڈرز جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے, اور اگر آپ بڑی بڑی مارکیٹس میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو ٹیکس کی جو ریشو ہے بہت کم ہے. ہمارے یہاں پہ جو نیشنل ہے ریشو ہماری 9% ہے ٹو جی ڈی پی ہماری جو اس وقت. ڈبیٹ کو آگے لے کے جاتا ڈبیٹ کو آگے لیتے. اچھا یہ ہم نے طے کر لیا جی کہ یہ ضروری ہے تمام انفلوئنشل لوگ, ہم سیاستدانوں تک محدود نہیں کرتے, ان کو اپنے ٹیکس ریٹرن جو ہے ایسی جگہ پر بھجوانے چاہیے جہاں سے دے آر ایزیلی ایکسیسیبل, کوئی بھی اس کا رکھیں کر ویب سائٹ کے اوپر. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. جو نہیں کرتے کون سا ادارہ ہے کہ ان کی گردن ناپ لے گا ایسے ماحول کے اندر جب پولیٹیکل کنسٹیچوئنسی والے بھی ٹیکس نہیں دیتے ہیں, جو سیاستدان خود بھی ٹیکس نہیں دیتے ہیں, جرنیل بھی ٹیکس نہیں دیتا ہے, اور ہو سکتا ہے صحافی اور جج برادران بھی ٹیکس نہ دیتے ہوں, تو کون سا ادارہ ہے جو گردن ناپنے کے قابل ہے؟ انصاف سے بات کریں. آج ہماری پاکستان کی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ہر آرڈر کو چکر دے رہی ہے. جب سپریم کورٹ ایک ایکشن لے رہی ہے, ورنہ قانون تو ہر وقت نافذ ہوتا ہے, یہاں پر سپریم کورٹ ایک قانون کے تحت ایک ایکشن لے رہی ہے, اس کو ایک ہماری حکومت کا کام چل رہی ہے کہ اس کو چکر دینا. ایسے ماحول میں آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس میں کچھ پیش قدمی کر سکیں گے؟ نہیں, بالکل غلط فہمی ہے, ادارہ نہیں ہے سر. ادارہ ہے, میں بار بار کہا اس پروگرام میں اینڈ پہ ایسے باتوں میں آ جاتا ہے پولیٹیکل ویل. ادارہ ہے, اس کا نام ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو. فیڈرل بورڈ آف ریونیو اگر چاہے تو اس کو بہت آسانی سے لوگوں کو پکڑ سکتا ہے. سب کو پتا ہے کون ہے یہ, اور ایک طریقہ ہوتا ہے دنیا میں اپنایا گیا, اس کو کہتے ہیں نیم اینڈ شیم. آپ ایک آدمی کو پکڑتے ہیں, اس کی آپ لائف سٹائل دیکھتے ہیں, آپ اس کی دکان کی سیل پکڑتے ہیں, پھر آپ پبلسائز کرتے ہیں. مثلا لبرٹی مارکیٹ میں ایک آدمی کو ایسا ہو جو اس کی دکان بڑی ہو, جو رجسٹرڈ نہ ہو, جو سیل کرتا ہو اور ٹیکس نہ دیتا ہو, اس کو آپ پکڑیں, پروو کریں, اور پھر آپ اس کا شکل اور نام اور بتائیں کہ یہ ٹیکس چور ہے. کتنے سال چلے گا؟ صرف 2 سال. پر اسے خریدے گا کون؟ سستا کر کے بیچو, ساتھ میں دو 40 گارنٹی 12 سال کی, بلکہ لائف. ذرا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ذکر ہوا, میں خواجہ صاحب کے بھی یہ سوال لے کے جاتا ہوں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنی کس نے ہے؟ اگر فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ تمام طاقت ہونے کے باوجود لوگوں کی گردن نہیں ناپ رہا, تو واٹ ڈز اٹ ٹیل یو اباؤٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان کہ اس کے اندر تو اس کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اگر نہ دینا تو نہیں دیں. پھر نہیں سر دیکھیں, فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ حکومت کے لوگ ہیں, لیکن وہ لوگ قانون سازی نہیں کرتے ہیں. ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا نفاذ بہت باتیں کی کہ IMF نے کہا ہے, ورلڈ بینک نے کہا ہے. میں ایک جرنلسٹ ہوں, میں عام لوگوں سے ملتی ہوں, لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ وہ ٹیکس انفورس ہو, کیونکہ اس سے وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے وہ ٹیکس نیٹ میں آنا تھا انہوں نے. لیکن یہی پارلیمنٹ, یہی سندھ گورنمنٹ, یہی پنجاب گورنمنٹ, ان لوگوں نے مانا ہی نہیں. چاروں صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ تھے ان میں کنسنسس نہیں پیدا ہو سکا, جس کی وجہ سے مہنگائی اور بڑھ گئی, اور جو سیلز ٹیکس کا ریٹ تھا وہ 16 سے بڑھ گیا. لیکن آپ اس طرف جو ہے نا کہ جو آپ ڈائریکٹری جس کا آپ نے ذکر کیا, جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر وہ ہل ٹیک نوٹس, اینڈ وی آل اگری کہ سارے اگر وہ اس میں سے یا ایسے ڈکلیئر ہوئے ہیں وہ ڈس آنےسٹ ڈکلیریشنز ہیں, تو یہ بہت بڑا کرائم ہوا نا. اگر آپ ٹیکس پے نہیں کرتے تو بہت بڑا کرائم ہے. اس کرائم کی اگر پنشمنٹ FBR نہیں دے پا رہا یا ملک میں نہیں ہو رہی, تو پھر
پھر ہم بحث کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہم چھوڑ دیں بحث. میں آپ کو بتاتی ہوں، کل ایک کیس آیا کہ کے پی ٹی پہ انہوں نے جا کے KPTN کے کراچی پورٹ ٹرسٹ پہ جا کے ریڈ کیا، 5 بلین کا ٹیکس وصول کرنا تھا، پے آرڈر لیا، اگلے دن پے آرڈر کیش کرا کے حکومت کے خزانے میں جمع کرایا. اس کے بعد فوزیہ بھاگ صاحب کی کمیٹی نے ہیئرنگ بلا لی.